بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے، بلے شاہ تو آسمانی. اللہ کرے تو انہوں میرے موبائلوں تو تھوڑی جان چھٹے تے میرے حال بھی تکو. آمین تے آکھو دعا نہ تے رل جونا یار. اللہ کرے تھوڑی دیر لی جان چھوٹے کہ کوئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کہنے لگے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، اوہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. تیرے ماں باپ تیرے پاس ہیں، تو نے ڈیوٹی کوئی نہیں کی. اخلاقیات کو سمجھے، اس بنیادی اہم اور ضروری فرق کو جانے جو ہمارے لیے ضروری ہے. میں ایک طالب علم پڑھتا تھا تو ایک مسجد میں پیغام آیا کہ آپ کوئی کسی طالب علم کی کسی کی ضرورت ہے جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مولانا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں آپ ڈیوٹی کریں. کچھ دنوں کے بعد وہ آ گئے ناراض ہو کے. کچھ مہینوں کے بعد منتظمین بھی آ گئے. تو بات مجھے سننا تھی، وقت بھی تھوڑا تھا، کہیں میں سفر پہ روانہ ہونا چاہ رہا تھا. میں نے کہا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں رہنا چاہ رہے اور یہ کیوں نہیں رکھنا چاہ رہے؟ تو کہنے لگے یہ مجھے کہتے ہیں مسجد کی صفائی کرو. میں نے ان سے کہا جی آپ نے کہا ہے؟ کہنے لگے جی ایسا کیا کیا یہ ایسا کیا تسی بچے کو کرانی کرا دی ہوتے. میں کہ کرو بھیجو نا اپنے بچے کاری صاحب کرا دے دے، بچے کو ہی کرانی ہے نا. لیکن یہ فتویٰ جو دوسروں کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں؟ اور دوسرا میں نے کہا آپ میں سے جو سیکٹری ہے، جو صدر ہے، یہ سارے عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے لیے تو نہیں ہوتے. تو آپ کو لگنا چاہیے مسجد میں جھاڑو دینے میں کیا رہے، تو اللہ کا گھر ہے. اور ہم بابا صاحب کی نگری میں بیٹھے ہیں. اٹھ فریدہ سوتے آتے جھاڑو دے مسیح، تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. تو وہ بچہ جو تھا طالب علم، وہ مولانا، وہ ذرا ان کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ پیر صاحب نے میری حمایت کر دی. میں نے ان سے کہا کیا امام صاحب سے آپ کہتے ہیں صفائی خود کرے؟ اور جب وہ چلے گئے تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا یار تو بہت بڑا مولوی ہو گیا، میں تو اتنا بڑا نہیں تجھے سمجھتا. مجھے انہوں نے گھر صاف کرنے کا کہا تھا کہ آپ میری بیٹی چاڑو دے. وہ رب کا گھر صاف کرنا، اللہ کا کار، مسجد کی صفائی. میں نے کہا کس دن موقع بنا مجھے بلا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے اندر سے اس چیز کو تھوڑا سا باہر نکالا جائے. انا پرستی کی جنگ میں رشتے ہار جاتے، انا جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے. اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں عجز ہو. دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرنا اور سامنے والے کو معاف کرنا اور اس کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت. ہم نہ سخت ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ تلخ ہو گئے. تلخی شکوے پیدا کرتی ہے اور شکوہ بے چینی پیدا کرتا ہے. آپ کسی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ شکوے شروع کر دے گا، حکومت کے، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے، محلے داروں کے، دوستوں کے، شکوے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ بے چین رہنے لگ جاتا ہے. شکوہ کرنے سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، شکر کرنے سے اللہ اطمینان عطا کرتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا فضل ہے، کرم ہے، یہاں بھی فضل ہے، اس معاملے میں بھی کرم ہے، پھر اس کے دل کو اللہ کرا. یہ زیادہ بے چینی کیوں ہے ہماری طبیعت میں؟ بے سکون کیوں؟ شکوہ ہی بڑا ہے. ہر بندے کا شکوہ. بعض لوگوں کی گفتگو سن کے محسوس ہوتا ہے بیچارہ بچپن سے ہی مظلوم ہے، بہن بھائی بھی ٹھیک نہیں تھے، پھر سسرال بھی ٹھیک نہیں ملا، بعد میں دوست ملے تو وہ بھی خطرناک، گلی والے بھی خطرناک، محلے والے بھی، سب برے ہیں، اکیلا ٹھیک ہے. ان کی باتیں سنیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا بالکل ہمیشہ درہ ہی برستا رہا ہے اس بندے پر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ بے چین ہو جاتا ہے. اسے پوری دنیا، اللہ نے خوبصورت مخلوق بنائی ہے، اسے ساری مخلوق میں آپ نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ بے چین رہتا ہے. تھوڑا سا نا خوبیوں پر بھی نظر کریں، تھوڑا درگزر کا، چشم پوشی کا بھی مزاج بنائیں، اور سارا دن دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں، تھوڑی اپنی بھی دیکھیں، تھوڑی اپنے اوپر بھی نظر کریں. جب انسان اپنی کمزوریاں دیکھنے لگتا ہے تو اس کا معنی اصلاح کی طرف آنے لگتا ہے، اب بہتری ہو جائے. آپ تھوڑا غور کریں. ثمامہ بن اسال جمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، یہ بخاری میں موجود ہے. اسلام کی بڑی سخت مخالفت کرتے تھے، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے جہاں وہ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو تکلیف نہ پہنچاتے. بڑا سخت گیر آدمی.
جب بھی وہاں سے لوگ گزرتے یہ تکلیف دیتا، منصوبہ بندی کرتا، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتا۔ یہ گزر رہے تھے، ایک دفعہ مدینے کے پاس سے صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے، لے آئے گرفتار کر کے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ جس بندے کی بڑی شکایتیں پہلے آپ کے پاس ہوں، پھر وہ اگر قابو آ جائے تو وہ پورا قبضے میں آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہو یہ منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے، خطرناک ہے، قابو آ جائے، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب حضور ان کے قریب، آپ تشریف رکھیں جی، آپ بھی بیٹھیں، اللہ آپ کو جزائے، آپ کتنی تکلیف میں، تشریف رکھیں جی سارے دوست، اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ان کے سارا نورانی ماحول ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش ہو، سارا کچھ ہی ماشاءاللہ ٹھیک، اور پھر گاؤں کا ماحول ہے تو اور بھی زیادہ اس میں خوشحالی اور ہریالی ہے۔ تو آپ لوگ اطمینان سے دو چار باتیں اور کرنی ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے لا کر کے باندھ دیا۔ اب حضور تشریف لائے نماز کے لیے، تو سمامہ کے پاس سے گزرے تو حضور کو دیکھ کے نا 3 باتیں اس نے کی۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے نا تو میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے بدلے میں قتل ہوگا، یہ قتل معمولی نہیں جائے، اور اگر آپ کو جرمانہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہیں گے، کوئی فدیہ لیں گے، تو میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، فدیہ دے دوں گا۔ اور کہنے لگا اگر آپ معاف کریں گے نا تو پھر بھی میں خاندانی آدمی ہوں، احسان یاد رکھوں گا۔ آپ نے ایک دفعہ پھر غور کرنا ہے میری بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والا، شکایتیں اس کی بے شمار، قابو آ گیا ہے، اور اب موقع ملا ہے آپ کو کہ آپ معاف کریں گے یا سزا دیں گے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے معاف کرنا، اور اگر لوگ معاف کرتے بھی ہیں نا تو 3 کو باپ پہلے پیچھے اس کے گناہوں کے کھولتے ہیں، انہیں ہے نا قابو، تینوں لگے گا نا پتہ پڑ جائے گلاں کردہ سے، بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑا کچھ کدھر ہے تیرے بلا، بڑا کچھ کر کے پھر ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی معافی کا سبب بنے، فوراً کون معافی دیتا ہے۔ اس نے 3 باتیں کی، محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، نماز پڑھائی، گھر تشریف لے۔ اگلے دن کریم پھر تشریف لائے تو پھر اس نے 3 باتیں کی، کہنے لگی اگر مجھے قتل کریں گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، یہ بات یہاں رکے گی نہیں، اور اگر جرمانہ لے کے چھوڑنا چاہیں، عرب میں رواج تھا فدیہ لے کے، جرمانہ لے کے چھوڑا جاتا تھا، تو میں دے دوں گا، اور اگر معاف کر دیں تو پھر خاندانی آدمی، اصلاں نال جو نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول گئے، پھر بھی میں یاد رکھوں گا۔ حضور پھر مسکرائے، کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور یار ساری باتوں کا جواب نہیں ہوتا، ہر بندے کو وضاحت نہیں ہوتی، یہ کیا بندہ بول بول کے تھک جائے، چپ بھی تو بڑی مار ہے نا، ہاں نام بولنا بھی تو ایک انتقام ہے نا، کسی کو کہنا کہ تو اس قابل ہی نہیں، تجھے منہ لگایا جائے، یہ بھی تو انقلاب ہے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم ہر بندے سے بحث کرتے ہیں، الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ حضور گزر گئے، تیسرا دن پھر آیا، کریم محبوب علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، قریب سے گزرے، پھر 3 باتیں، قتل کر دیں گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں تو غریب نہیں ہوں، جو کہیں گے ملے گا، اور اگر آزاد کر دیں تو خاندانی ہوں، احسان مند رہوں گا۔ حضور نے نماز پڑھائی، 3 فیصلے تھے نا، کوئی بھی ہو سکتا تھا اور اس کی سزا بھی بنتی تھی، لیکن یہ میرے کریم کا طریقہ ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ کردار ہے، یہ سوسائٹی میں جینے کا طریقہ ہے، یہ دل جیتنے کا طریقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے کھول دو اس کی رسیاں، کر دو اسے آزاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیشہ نبی پاک آسان بات اختیار فرماتے، جاؤ آزاد کر دو، بڑا مشکل کام ہے، ایسے مجرم کو چھوڑ دیا کریم، جاؤ نا آزاد۔ صحابہ کہتے ہیں وہیں بیٹھے تھے، تھوڑا ہی وقت گزرا، سمامہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر گئے، پھر میں واپس آ گیا، کہنے لگا میں غسل کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اسلام کے بارے میں دل میں کچھ اور تھا، اب دنیا میں سب سے پیارا دین ہی مجھے اسلام لگتا ہے،
یا رسول اللہ پہلے آپ کے چہرہ نور کے بارے میں بات اور تھی، اب تو دل کرتا ہے گویا بیٹھے رہے اور میں زیارت کرتا رہا۔ حضور پہلے مدینے آنے کا معاملہ اور تھا اور اب تو یہ حال ہے کہ مدینے سے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارا نا آپ یقین کریں ساری زندگی ساس معاف نہیں کرتی بہو کو، ساری زندگی۔ وہ جس لڑائی کی 12 سال پہلے صلح ہو گئی تھی نا، 12 سال کے بعد نئی لڑائی ہوئی تو وہ بات بھی کھول کے واپس آ گئی، جس کی معافی دے دی تھی، کہا تھا جب میں نے معاف کیا، وہ بھی چیپٹر سارا، اور بہو بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہندی ہے کہ کام ادو شروع ہوا تھا جدو میں بیائی آئی سر، حالانکہ اب اس کے 6 بچے اور بڑے، ہم معافی دینے کو تیار ہے۔ جب پچھلا باپ بند نہ کیا جائے تو پھر اگلی زندگی بھی سکون سے گزرتی۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، سکھ بھول جائیں گے، اچھی چیزیں بھول جائیں گے، یاد بھی رکھیں گے تو کوئی تلخ بات ہی رکھیں گے، جو بھلا دینی چاہیے تو اسے یاد رکھا، تو اخلاقی رویوں میں درگزر پیدا کریں۔ ایک تیسری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان وزادار ہو، صبر و شکر و قناعت والا ہو، اس کی نظر کبھی بھی کسی کی جیب پہ نہ جائے، امید ہو تو صرف اپنے رب کریم سے، اللہ رسول کے دروازے کا منگتا ہو بس۔ باقی یہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے کہ کسی کا بڑا مکان دیکھ کے پریشان ہو جانا، کسی کی جیب میں مال دیکھ کے پریشان ہو جانا، کسی کی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو جانا۔ خودداری اور عزت نفس، ہمیشہ جو اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں وہ وہاں راضی رہتے ہیں جہاں ان کے رب نے انہیں رکھا ہوا ہے، وہ کسی بھی قسم کے حرص کا، ہوس کا، لالچ کا شکار ہے۔ ہم نے نا جی یہ بچوں بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو اس میں بھی پیسہ دیکھتے ہیں، پہلے بندے کس طرح کے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ نے اتنا بڑا رشتہ جس میں ساری عمر ساتھ رہنا تھا اس میں پہلے پیسے دیکھے، اخلاص کہاں سے آئے؟ ازدواجی زندگی میں حسن کیسے پیدا ہو، خوبصورتی اور محبت کیسے آئے؟ تو میرے عزیز جو اللہ نے دیا ہے، دیکھیں ایک خاص بات ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے کہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ اپنے بندے سے، لیکن ایک اور ضروری کام ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ بھی اپنے اللہ سے راضی رہے۔ نہیں کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، نہیں سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے، ادھر دیکھو میری طرف، اور ایک یہ ہے کہ بندہ بھی رب سے، کیونکہ رب نے جہاں رکھا ہے میں رب سے بڑا راضی ہوں، جتنا مجھے دیا ہے میں رب سے بڑا، یہ سمجھیں آپ۔ قرآن مجید میں جو تعریف کی ہے نا صحابہ کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، صالحین کی، وہ تعریف یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے، یعنی بدر میں جاننے دے کے بھی وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے احد میں، پر وہ سارے اپنے رب سے راضی ہیں، انہیں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے مدینے آنا پڑا پر وہ اپنے رب سے بڑے راضی ہیں، جنگلوں پہاڑوں کے رستوں سفر کرنا پڑا پر وہ اپنے رب سے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنی پڑی پر اپنے اللہ سے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں راضی، بے چینی پیدا ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ راضی ہو جائے، تو لگے کہ رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب بار بار ایک ہی دعا ہو رہی تھی نا تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی چل سفیان کچھ اور بھی تو مانگنا، کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگی آپ یہی کہتے جا رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو، پہلے آپ بتائیے آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں، یہ چاہیے، اور فلاں بڑی کمی رہ گئی ہے، یہ چاہیے، فلاں شے، یا اللہ یہ فلاں اگر مل جائے نا، اگر فلاں، تو راضی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب فرمانے لگے تم رب کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ بندے راضی ہوئے بندہ کسی بندے سے پوچھ لیں کیا حال ہے، وہ شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ بڑا ناشکرا لگتا ہے،
شکر ادا کر رہا ہے. جناب کیا حال ہے؟ کہنا بھائی شکر ہے جی اللہ. یہ شکر ہے؟ جلدی بتانا. یہ شکر ہے؟ پھر ایک اور بات, شکر ہے جی اللہ جڑے حال سے رکھی ہوئی. یعنی دا مطلب ہے معاذ اللہ تو چنگے حال نہیں. او خدا کے بندے, شکر تو تیرے وجود سے, تیرے لہجے سے, تیرے انداز سے تو ہر وقت کہے کہ یار میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جو میرے رب نے مجھ پہ عطا کر دیا, جو مجھے دے دیا. میری کوئی حیثیت تھی, میری کوئی توفیق تھی؟ اس نے میری ہمت سے, میری طاقت سے, میرے علم سے, میری نیکی سے بڑھ کر مجھے عطا کیا. تیرا مزاج, تیرا لہجہ شکر والا, تیرا انداز شکر والا. اپنی مزاجوں میں تبھی تو یہ قربانی گزری نا, میرا اپنا سٹائل ہے چیزوں کو دیکھنے کا. تو میں دیکھ رہا تھا شکوہ ہی شکوہ. ایک بندہ کو ہے جس نے قربانی کی نہیں, اس کا تو اپنا شکوہ ہے نا. ایک جس نے کی ہے اس کا شکوہ لگ گیا. وہ کہتے دیکھو جانور بڑے مہنگے ہیں. جہاں ویچن آیا وہ کہتے نالے تھی چیک کر دیو دوندا ہو گئی. 2 سال جنہیں سانبھیا ہے انہوں تھی 1.5-2 لاکھ بھی دین لی تیار نہیں. اس کا شکوہ الگ ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر قربانی ہو رہی ہے, اس ذبح کرنے والا ہے, اس کا شکوہ الگ ہے کہ یار ایک تو کسائی کی بڑی فیس ہے. پھر اس کا شکوہ یہ ہے کہ جی میں ذبح نہیں کیتا تو لین والے پہلے ہی آ گئے. تو جو لینے آئے ہیں ان کا شکوہ الگ ہے, کہتے سویر دے کھڑے ہیں 4 تے نے بوٹیاں دیتی ہیں. شکوے سے بھر گئی ساری قوم. کوئی بندہ بھی راضی برضا رہنے کو تیار ہے؟ راضی رہے, اپنے مالک کی عطاؤں پہ راضی رہے, اس کے فضل پر. تھوڑا سا نا ادھر دیکھو میری طرف. آج رات تک نا آپ نے ایک کام کرنا ہے. آپ نے نا ہر لحاظ سے صرف وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو اللہ نے ہم پہ انعام فرمائی. آج اگر بیمار ہیں تو بیماری کو ذکر نہیں کرنا, اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضے کا ذکر. آج شام تک سوچنا نہیں, آج شام تک صرف خدا کا فضل دیکھنا ہے کتنا. یہ کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ نیند کتنی ٹھنڈی عطا کرے. لیکن وہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 99 نعمتیں پاس ہیں, ان کا شکر جو ایک نہیں, اس کا شور ہے, اس پر احتجاج ہے, اس پر جناب پوری پریشانی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا رب فرماتا ہے تو شکر ادا کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا, تیری نعمتوں میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو نے کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. تو اپنی اخلاقی رویوں میں تبدیلی لائیں, اپنی سوچوں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں, اپنی گفتگو میں مثبت تبدیلی پیدا کریں, اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر خوبصورت تبدیلی پیدا کریں. اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنائے گا, ہمارے اوپر فضل کرے گا کہ سب سے پہلے ہم خود مطمئن ہوں گے, پھر جو ہمارے ساتھ لوگ بستے ہیں وہ مطمئن. میرے پاس ایک صاحب آ گئے تھوڑے دن پہلے کی بات, مجھے کہیں جانا تھا. تو ہمارے ملک میں سیاسی مبصرین بہت زیادہ ہے, سارا ملک ہی تبصرے کر رہا ہے, سارا ہی, اور تبصروں سے نکلتا کچھ بھی نہیں. وہ بیٹھ گئے تو میرا خیال تھا کہ چلے مجھے جانا ہے تو بات ہے تو ہو جائے. تو انہوں نے بات کیا شروع کی, کہنے لگے ویسے آج کل ملک کے کیا حالات ہیں. حالانکہ انہیں دسنے والی گل نہیں, میڈیا عام ہے, سب کو پتہ ہے کیا حال ہے. تو میں بھی زیر اللہ مسکرایا. میں انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک نہیں ملک دے رہا. وہ پریشان ہو گیا, جی میں تسی سارے نہیں ہو گئے. بالکل ٹھیک کہہ دیا, اتنا مطمئن بندہ. حالانکہ تو کہنا چاہیے ہو پتہ نہیں کل کی بن جائے. یہ ہر وقت بے چینی پیدا کر کے رکھی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چپ کر گئے, کہنے لگے وہ کیسے. میں نے کہا اس طرح جو ہمارے ملک میں معاملات چل رہے ہیں یہ تو ہم نے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی یوں ہی دیکھا ہے. اسی طرح یہ سیاسی اتار چڑھاؤ, تو اس میں ہم اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ جائیں, جو ہمارے ذمہ داریاں وہ چھوڑ جائیں, مفت کی ٹینشن لے لیں. آپ اچھائی کے لیے محنت کریں, کوشش بھی کریں, لیکن اگر آپ صرف تبصروں میں اور گفتگو میں وقت گزاریں گے تو وقت ضائع ہوگا. آپ کے جو اپنے کام ہیں وہ بھی رہ جائیں. اس لیے تھوڑی مطمئن زندگی گزاریں, اپنے لہجوں سے بلا وجہ کے شکوے اور بلا وجہ کے تبصرے دور نکالیں. زندگی کو نارمل جیئیں. نارمل پروٹوکول کی لائف خطرناک ہوتی ہے, دوسروں کے سہارے جینا خطرناک ہوتا ہے, بندے کو بزدل اور کمزور کر دیتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں,
اپنے معاملات پر توجہ دیں، اخلاقی رویوں کو بہتر کریں، سکھ لینے کی بجائے دوسروں کو دینا شروع کریں، تھوڑی نیند کم کریں، تھوڑا مرضی کا کھانا پینا پہننا اس سے تھوڑا سا پیچھے نکلیں، آپ دوسروں کے لیے سائبان بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چھاؤں عطا کرے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ محفل آگے چلے گی، دعا بزرگ فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن احباب نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے لوگ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نگری میں جمع ہوئے ہیں ان کے قرب میں اللہ تعالیٰ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، صبر و شکر کی نعمت عطا فرما، قناعت اور خودداری کی دولت عطا فرما، عزت نفس اور وقار نصیب فرما۔ مالک کریم تو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ کفار مشرکین روز جو مسلمانوں کے خلاف ایک نئی سازش کرتے اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ بلندیاں عطا فرما، مسلمانوں کو قوت ایمانی، غیرت ایمانی، جذبہ جہاد، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں دولت اولاد سے بھر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ امت پر فضل فرما، امت پر فضل فرما، امت پر فضل فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔